السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ استمناء جلد یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنا جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اپنی عزت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے ہر اعمال، خواہ وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، اپنے پاس لکھتے ہیں۔ یعنی انسان کا کیا ہوا عمل یا انسان کی کہی ہوئی بات، یعنی آدمی جب کوئی بات کرتا ہے، اپنی زبان کو جنبش دیتا ہے، کوئی الفاظ بولتا ہے، تو وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کو بھی، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اس کو بھی فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہی اعمال ہیں جس کی بنا پر انسان کا حساب کتاب ہوگا، انسان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان جنت کا حقدار ہے کہ یا اللہ معاف کرے جہنم کا حقدار ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح سے انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں، جو بھی اچھے اعمال ہوں یا برے ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نہیں جانتے یا اللہ رب العالمین سے پوشیدہ ہو کر انسان کر لیتا ہے۔ تو انسان کا یہ والا عمل جو انسان کی شان کے بالکل منافی ہے، انسان کی جو عزت ہے، انسان کو جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنا بڑا رتبہ دیا ہے، انسان کا یہ عمل سب سے برا ترین عمل ہے۔ انسان ایسے عمل سے جو انسان ایسے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں، کیونکہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ہر آدمی کے لیے لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک اپنی شرمگاہ کی، اگر آدمی مجھے ضمانت دے دیتا ہے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ گویا کہ اپنی زبان کو بھی انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، اور اپنی عزت اور شرمگاہ کی بھی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں یہ والی بات جو ہے جس کو ہم جلد بولتے ہیں، استمناء کہتے ہیں، یعنی مشت زنی جسے کہتے ہیں، اگر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف علماء اکرام جو ہے، مختلف مسالک جو اگر ہم ان کو دیکھیں تو کسی حد تک کچھ مسالک اس کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو اگر گناہ کا شبہ ہو، انسان کو زنا کا شبہ ہو، تو اس حد تک اگر انسان مشتزنی کر لیتا ہے، ہاتھ سے منی خرچ کر لیتا ہے، تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ یعنی اس طرح سے مشتزنی کرنا جو ہے انسان کی جو شان کے بالکل منافی ہے، انسان کو جو زیب نہیں دیتا کام، اب وہ چیز بالکل حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ لیتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، انسان کو اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح سے جب انسان اپنی شرمگاہ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہ انسان غلط کام کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے طبی طور پر دیکھتے ہیں، جب ہم طبی طور پر اس کو دیکھیں تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ انسان کی وینز کمزور ہو جائیں گی، یا اس طرح سے انسان کے لیے دوسرے کئی نقصانات ہوں گے جو کل کو آنے والی زندگی، جو ازدواجی زندگی ہے، اس کے لیے انسان ناکام ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے اس زندگی کے اندر بھی انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہوا، ایک اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ہاں انسان گناہ گار ہوا، اور جب انسان کی حقیقی زندگی، جب انسان کی ازدواجی زندگی شروع ہوگی تو اس زندگی کے اندر بھی انسان کو ناکامیاں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ والا کام، یعنی مشتزنی، اپنی منی کو ہاتھ کے ساتھ خارج کرنا، یہ کسی صورت بھی دین اسلام کے مطابق یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان ایسی برائیوں سے، ایسی بیماریوں سے، یا اس کے علاوہ بھی جو انسان کے اندر برائیاں پیدا ہو چکی ہیں یا بیماریاں آ چکی ہیں، ان تمام برائیوں اور بیماریوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہی وہ گناہ ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
اور ان گناہوں کی وجہ سے ایک تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دوسرا انسان فزیکلی طور پر، طبی طور پر بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی تمام برائیوں سے، بیماریوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔